غزہ جو مسلمانوں کی شوکت، ان کے رعب اور دبدبے کی ایک علامت تھا، آج یہ ایک اجڑا شہر، ایک ویران کھنڈر اور بے آباد خطہ بن چکا ہے۔ اس وقت موجودہ اطلاعات کے مطابق وہاں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، اور غزہ کو فلسطینی مسلمانوں سے خالی کرانے اور اس پر صہیونی اور یہودی آباد کاروں کو لانے کا منصوبہ عملی جامہ پہنانے کی طرف تیزی کے ساتھ پیش رفت شروع ہو چکی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس وقت غزہ کے جو حالات ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے بھی بڑا وسیع دل چاہیے، بڑا جگرا چاہیے۔ کون سی آزمائش ہے جو اہل غزہ پر نہیں آئی؟ بھوک، پیاس، خوف، شہادتیں، زخم، اپنوں کی جدائی، گھروں کا مسمار ہونا، بچوں عورتوں کا قید ہونا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علاج اور دوا کی سہولت اس قدر ناپید اور ختم ہو جانا کہ سسک سسک کر، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر موت کے دہانے تک مسلمان بھائی پہنچ رہے ہیں۔ تاریخ میں غزوہ خندق میں بھی ایسے واقعات آئے ہیں اور اس کے بعد بھی آئے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا اس وقت انسانی المیہ ہے، اور شاید دنیا کی تاریخ میں ایسا کم ہوا ہو کہ پوری دنیا کے نظروں کے سامنے، کیمرے کی نگاہوں کے سامنے، لمحہ بلمحہ آتی ہوئی خبروں کے ساتھ، لمحہ بلمحہ کیے جانے والے مظالم کی اطلاعات کے ساتھ پورے عالم کی عین نظروں کے سامنے ایک قوم، ایک نسل کا صفایا کیا جا رہا ہے، ایک ملک کا، ایک خطے کا اور ایک پورے علاقے کا تباہی اور بربادی کے منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ کن لوگوں کو؟ جو بیت المقدس کے رکھوالی ہیں، جو اپنی قوم، اپنے وطن کی مٹی کے آخری دم تک اور خون کے آخری قطرے تک حفاظت کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دینے کا عہد کر چکے ہیں اور اس عہد کو پورا کر رہے ہیں، اپنے وعدے کو نبھا رہے ہیں۔ انہیں نہ اپنی جان کی، نہ اپنے مال کی، نہ عزت و آبرو کی، نہ گھر بار کی، دنیا کے کسی مفاد اور اپنے کسی خواہش کی تکمیل کی پرواہ نہیں ہے۔ ان کا مشن ایک ہے کہ بیت المقدس کی اور اپنے اس دھرتی کی حفاظت کرنی ہے۔ اسلامی روح سے جو کسی اسلامی مملکت کی حفاظت کرتے ہوئے لڑے، اسلام کی بنیاد پر اس ملک کی حفاظت کرے، وہ شہید ہے۔ یہ حضرات اس سے اگلے درجے کے شہید ہیں، اس معنی میں کہ یہ صرف اپنے اسلامی ملک کے نہیں بلکہ بیت المقدس کی حفاظت کر رہے ہیں، پوری امت کی طرف سے قبلہ اول کی حفاظت کا فرض کفایہ انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ غزہ کا پورا خطہ اس وقت رباط کی حالت میں ہے۔ یہ لوگ مرابط ہیں، سرحد کی چوکیداری کرنے والے اور پہرے داری کرنے والے ہیں۔ ان میں سے جو شخص ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا رہا ہے وہ مرابط
ہے جو اعلی درجے کا شہید ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ہر انسان کا عمل موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہوتا ہے تو اس کو قیامت تک اس عمل کا ثواب ملتا ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کے یہاں یوں لکھا جاتا ہے جیسے وہ مسلسل سرحد کے پہرے میں اور اس کی چوکیداری اور حفاظت میں لگا ہو۔ ان حضرات کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر ان کے لیے مانگنا، یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہے اور رہے گی۔ افسوس ان کے ساتھ اپنوں نے بھی بے وفائی کی اور غیروں نے بھی۔ کچھ لوگوں نے ان کو اپنا ظاہر کر کے ان کو دھوکہ دیا، کچھ نے کھلے عام ان کے ساتھ بے وفائی اور غداری کی۔ تاریخ ہمیشہ اس بات کو محفوظ کرے گی کہ ایک قوم جو برسہا برس سے سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com